حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورہ کے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے میدان کربلا کے اندر. تو اس تاریخ کو ہمیں کس طرح سے لینا ہے؟ شہادت حسین کو ہم کس طرح سے یاد کریں؟ کیا شہادت حسین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نوحہ خوانی کریں؟ کیا شہادت حسین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ماتم کریں؟ کیا شہادت حسین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے نام کا تعزیہ بنائیں؟ کیا شہادت حسین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈھول تاشے بجائیں؟ کیا شہادت حسین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے عورتوں کے سروں کے اوپر سے دوپٹے اتر جائیں؟ کیا شہادت حسین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بال نوچے اور سینہ پیٹے؟ کیا شہادت حسین کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روتے اور چلاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر اتر آئے؟ کیا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چھری اور چاقو چلائے؟ آئیے اس کو جاننے سے پہلے ہم شہادت کے فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر شہادت کیا چیز ہے، اسلام شہادت کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، قرآن شہادت کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن کی ورق گردانی کیجئے اور دیکھیے کہ رب ذوالجلال کے یہاں سے کیا فرمان آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں کئی جگہ پر شہدائے اسلام کا تذکرہ کیا ہے، ایک نہیں کئی جگہ پر شہادت کے فلسفے کو بیان کیا ہے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اے قیامت تک آنے والے ایمان والو، اللہ نے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہے ایمان والوں سے اللہ نے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے. یا باری الہ ملے گا کیا؟ مسلمان جان دے دے، مسلمان مال دے دے، رب ذوالجلال ملے گا کیا؟ اللہ نے اعلان کیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں جنت سجائی گئی ہے، اس کے بدلے میں جنت آراستہ کی گئی ہے. وہ ایمان والے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، حق کے لیے لڑ جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، کبھی تو باطل کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، کبھی تو راہ خداوندی میں شہید کر دیے جاتے ہیں. اللہ نے کہا یہ بات میں نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، یہ بات میں نے توریت کے اندر بیان کی ہے، یہ بات میں نے انجیل کے اندر بیان کی ہے. اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو بھی خرید لیا، اللہ نے ایمان والوں کی مالوں کو بھی خرید لیا. وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. اے اللہ ان کو ملے گا کیا؟ اے اللہ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے قیامت تک آنے والے، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اے قرآن کو ماننے والوں سنو، میرے راستے میں جان کی بازی لگا دینے والے ان مردان خدا کا مقام کیا ہے؟ میرے راستے میں خون کا نذرانہ دینے والے ان مردان خدا کا مقام کیا ہے؟ میرے راستے میں گردن کٹا دینے والوں کا مقام کیا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. گستاخی ہوگی، گستاخی ہوگی اگر تم نے یہ کہا، تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، یہ گستاخی ہوگی. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل کر دیے گئے، اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے گئے وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولكن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں اور تم کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں یہ بات آئے ان کے تو سر تن سے جدا کر دیے گئے تھے، ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں یہ بات آئے ان کی لاش تو ہمارے نگاہوں کے سامنے تڑپتی رہی، آخر وہ زندہ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا اور میرے راستے میں شہید ہونے والوں کا معاملہ ہے. بیچ میں آنے کی جرات مت کرنا، اپنے دماغ کو لگانے کی جرات مت کرنا، اپنے عقل چلانے کی جرات مت کرنا. وہ میرے راستے میں شہید ہوا ہے، وہ میرے لیے قربان ہوا ہے، اس نے گردن میرے لیے کٹائی ہے، اس نے خون میرے لیے بہایا ہے. میں جانوں گا اس کا مقام کیا ہے. گستاخ اس کو مردہ مت کہہ دینا، یہ قرآن کا اعلان ہے. ایک جگہ نہیں کہا رب نے، 2 جگہ کہا، تاکید کے ساتھ کہا، زور دے کر کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. گمان مت کرنا، یہ خیال مت کرنا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہے. بل احیاء عند رب
ربهم يرزقون. وہ زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے ان کو میرے یہاں رزق دیا جا رہا ہے، ان کو کھانا پینا دیا جا رہا ہے، ان کی روزی چل رہی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ مگن ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو نوازا ہے. اے ایمان والو، ان راہ خدا بندی میں شہید ہونے والے شہیدان اسلام کو زندہ سمجھنا، قیامت تک زندہ سمجھنا رب کا یہی فرمان ہے. گویا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، رب ذوالجلال یہ اعلان کر رہا ہے کہ شہادت موت نہیں، حیات ابدی ہے. شہادت موت نہیں، دائمی زندگی ہے. شہید گردن کٹا کر کے مرا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رجسٹر میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. شہید مرا نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر کے حیات ابدی حاصل کر چکا ہے. اس لیے میرے بھائیو، آؤ اب یہ طے کرو کہ شہادت کو ہمیں کس طریقے سے لینا ہے، شہادت کو ہمیں کس طریقے سے دیکھنا ہے. شہادت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک اعزاز ہے، شہادت اللہ کی ایک نعمت ہے، شہادت اللہ کی عطا کردہ ایک دولت ہے. تبھی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو سید الانبیاء والمرسلین، سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں میری یہ خواہش ہے اللہ، میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، میں تیرے راستے میں قربان کر دیا جاؤں. میری خواہش ہے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، میری خواہش ہے میں پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں. آقا شہادت کو حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں اور ہم شہادت پر ماتم کی محفل سجائے بیٹھے. شہادت ایک تمغہ اور اعزاز ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، پتہ یہ چلا کہ شہادت کے اوپر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، شہادت کے اوپر سینہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، شہادت کے اوپر ہر سال ڈھول تماشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ آقا کی سیرت کہتی ہے. اور مسلمان قوم شہداء کے اوپر ماتم کرے، مسلمان قوم شہداء کے اوپر اس طریقے سے غم کرے، مسلمان قوم شہداء کے اوپر اس طریقے سے واویلا کرے جس کی تاریخ شہادت سے پر ہے. اگر وہ قوم اپنے شہداء کے اوپر ماتم کرنے لگی، یاد رکھنا کوئی مہینہ اور ہفتے کی بات تو چھوڑو، دن کی بات چھوڑو، اس کائنات کا ایک سیکنڈ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ اس کے اندر خوشی منا لو. اس لیے کہ شہداء اسلام کی تاریخ سے، شہداء اسلام کے خون سے پوری تاریخ لالازار ہے. شہداء اسلام نے اپنے خون جگر سے اسلام کی تاریخ کو رقم کیا ہے. ایک دن ایک مہینہ آپ کو نہیں ملے گا. آئیے اجمالی طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمان کبھی بھی شہادت پر ماتم نہیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں شہادت کے ایک تسلسل کو بیان کر کے یہ دکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی زندگی میں شہداء اسلام کی ایک فہرست اور لسٹ ملے گی. صحابہ کرام کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں، حضرت عمر ابن خطاب کی زندگی میں، عثمان ذو النورین کی زندگی میں، علی مرتضیٰ کی زندگی میں، حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں، حضرت حسین کی زندگی میں شہداء اسلام کی ایک تاریخ ملے گی. لیکن ان بزرگ ہستیوں نے کبھی بھی شہداء کے اوپر ماتم نہیں کیا. مورخین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے تلوار چلائی ہے، جانتے ہیں اس صحابی کا نام کیا ہے؟ اس صحابی کا نام ہے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ کی زندگی ہے، 12 سال کے ہے یہ صحابی، 12 سال کا ہے یہ لڑکا، 12 سال کا ہے یہ لڑکا اپنے ہاتھ میں تلوار لے لیتا ہے. اسد الغابہ کے اندر ابن حجر نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ میں ایک مرتبہ یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے آقا کو گھیر لیا ہے. یہ خبر ہوتے ہوتے اس 12 سالہ صحابی کے کان میں پڑ گئی. اس 12 سالہ صحابی نے سل سیفن، تلوار سے اپنے آپ کو لیس کیا اور پہاڑی کے اندر نکل گیا. اب زبیر بن العوام پورے جوش کے اندر ہے کہ اگر آقا کے ساتھ کسی نے گستاخی کی
چکی ہے، آج یہ تلوار اس کی گردن جدا کر دے گی۔ اسی ماحول میں جا رہے ہیں، ایک جگہ آہٹ ہوتی ہے، تلوار لے کر ایک دم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک سامنے دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آقا مسکرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں زبیر تمہارے ہاتھ میں تلوار کیسے ہے؟ زبیر بن العوام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کو کفار نے گھیر رکھا ہے، میری غیرت ایمانی جوش میں آ گئی، اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کہے۔ زبیر نے تلوار ہاتھ میں لے لی ہے۔ آقا نے فرمایا اے زبیر یہ بتاؤ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی گستاخی کی ہوتی تم کیا کرتے، تم کیا کر سکتے تھے؟ زبیر بن العوام نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس کی گردن اڑا دیتا، یہ میرے بس میں ہے، میں جو کر سکتا تھا اس کے لیے کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آؤ تاریخ کے صفحات کو الٹو اور تاریخ سے یہ بھی پوچھو اے تاریخ بتا کہ اسلام کے خاطر اپنے خون کا قطرہ بہانے کا اعزاز سب سے پہلے کس کو حاصل ہوا ہے؟ تاریخ کے صفحات آپ کو جواب دیں گے۔ اسی کتاب کو اٹھاؤ، اسد الغابہ کو اٹھاؤ، ابن حجر مکی لکھتے ہیں، ابن حجر لکھیں گے آپ کے سامنے وہ تاریخ آ جائے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے۔ اسلام کے ایک بات میں ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اسلام کے کلمے پر لبیک کہنے والی اگر کوئی ہے، سب سے پہلے ایک عورت نے اسلام کے کلمے پر لبیک کہا ہے۔ اسلام کے خاطر خون کا دریا بہانے والی اگر کوئی ہے، سب سے پہلے ایک عورت نے خون کا دریا بہایا ہے۔ اسلام کے کلمے پر لبیک کہنے والے کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسلام کے خاطر خون بہانے والی کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھاؤ، حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت عمار کے اوپر، حضرت یاسر کے اوپر، حضرت سمیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر، الغرض آل یاسر کے اوپر، خاندان یاسر کے اوپر آپ کے آقاؤں کی طرف سے ظلم ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ آل یاسر ستائے جا رہے ہیں، آل یاسر تڑپائے جا رہے ہیں، ان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، نبی اپنے رب کے فرمان کا تابع ہوتا ہے، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کا دکھ اللہ کے رسول کا دل جب زیادہ دکھی ہوتا تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے اے اللہ آل یاسر کو جنت نصیب فرما، اے اللہ آل یاسر کو جنت میں داخل فرما۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم ابو جہل نے پکڑ رکھا ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے سامنے دو باتیں رکھی اور کہا اے سمیہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو محمد کی رسالت کا انکار کر دو، یا تو قرآن کی حقانیت کا انکار کر دو، یا تو محمد کے کلمے کا انکار کر دو، اور یا تو تمہاری گردن چلی جائے گی، یا تو محمد کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتارو یا گردن اڑ جائے گی۔ حضرت سمیہ خاتون تھی، حضرت سمیہ ایک عورت تھی، دل نرم ہوتا ہے، لیکن اسلام وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کے دل میں اتر گیا سچائی کے ساتھ ابو جہل نہیں، ابو جہل کی 7 نسلیں آ جائیں اس ایمان کو کھرچ نہیں سکتی ہیں، اس ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتی ہیں۔ حضرت سمیہ نے کہا ابو جہل سن، زبان حال سے کہا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ہم گردن کٹانے والے ہیں، گردن جھکانے والے نہیں۔ ظالم ابو جہل نے آپ کی شرمگاہ پر برچھی چلائی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دی گئی مکہ کی سرزمین میں۔ یہ اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت تھی۔ حضرت عمار آپ کے بیٹے جاتے ہیں دربار نبوی کے اندر، اے اللہ کے نبی والدہ شہید کر دی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاد کا فرمان نازل نہیں ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ آل یاسر کو جہنم سے بچا لیجئے۔ یہ اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادت کی تاریخ بار بار آتی رہی۔ یہ مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے، مدینہ المنورہ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम 10 साल तक रहे। ये तारीख बार बार आती रही। है कोई मुअर्रिख, है कोई सीरत निगार जो दिखाए कि इस्लाम के खातिर सबसे पहले अपने खून के कतरे को बहा देने वाली उस बहादुर खातून के तारीख शहादत पर अल्लाह के रसूल ने मातम का ऐलान किया हो और ये कहा हो, ऐ मेरे सहाबा, सुमैया ने सबसे पहले इस्लाम के लिए खून बहाया है। इसलिए इस तारीख को याद रखना, इस तारीख को मातम करना, इस तारीख को ढोल ताशे बजाना, इस तारीख को सबीले लगाना, इस तारीख को रोते रहना, इस तारीख को मरसिया पढ़ना, इस तारीख को खुराफात करना अगर किसी मुअर्रिख ने नकल किया है तो लाओ वो सफ़हात। और अगर नबी ने शुहदाए इस्लाम के तारीख पर मातम करने का दर्स नहीं दिया है, अगर पैगंबर ने शुहदाए इस्लाम की तारीख शहादत पर मातम नहीं किया है, तुम कौन होते हो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर पैबंदकारी करने वाले? तुम कौन होते हो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर टीका लगाने वाले? तुम कौन होते हो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर इजाफा करने वाले?